وعلیکم السلام. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سامنے زیارت کریے قال سيد الكونين صلى الله عليه وآله وسلم اور کا آگے لا يؤمن آگے والے سب حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس دان کی بغل میں بیٹھے ہیں ایسی أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله. ایسے نہیں یار آدمی کہاں سے سلمان لیتا. لائیو چل رہا ہے, لائیو یوٹیوبر چل رہا ہے تاج الدین لائیو چل رہا ہے, لائیو چل رہا ہے. مدد کن مدد کن مدد کن یا معین انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انہی سے بے کساں چارہ سادے کر تمنا ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سرورت شہریار کرم تاجدار کرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی طولا نوشے بزم جنت دانائی رسول مولائے علیہ الرسول اسلام طوبہ سے جامی رامکہ وحیدی طریقہ جو اسلامی رکھنون سے زکامی رکھنون عالمی مکانہ بوائیتون آبوں کے لئے انبیاء جانبی نسیہ مطلعین سعادت مقتین سیادت خلاصۂ کائنات فخر موجودات حضور مجید مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا خلاف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کی بارگاہ میں بے پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہزاروں کا مجمع ہے, اگر سب لوگ بلند آواز سے پڑھ لیں تو ہزاروں درود شریف ایک ساتھ اس محفل سے بارگاہ رسالت میں پیش کیے جا سکتے ہیں. میں پڑھا رہا ہوں, میرے الفاظ کو غور سے سنیے اور میرے بارے جیسے میں نے پڑھایا اس کو ویسے ہی دہرائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر کے گلی گلی تباہ وہ کریں سب کی کھائیں کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ وہ کریں سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. رخصت قافلہ کا شور بس سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. چاند عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. ہے تو رضا میرا ستم جرموں پہ گر لگائیں ہم وہی بجائے سوگے ہم سازے طرف بجائے کیوں. آج کی یہ محفل آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
وبارک وسلم کی میلاد پاک کو 1500 سال مکمل ہونے پر جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منایا گیا ہے۔ اس سے بیشتر آپ حضرات حضرت علامہ سید انس اسلامی متضلع العالی سے ان کا خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس آیہ کریمہ اور حدیث مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ ہم سب ایمان والے ہیں اور ایمان نام ہے مصطفیٰ جامع رحمت کے عشق، ایمان نام ہے مصطفیٰ جامع رحمت کی محبت کا، ایمان نام ہے مصطفیٰ جامع رحمت کی الفت کا، اور وہ بھی ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کریں یا کتنی محبت کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کسوٹی ہمیں بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب العلم میں روایت موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے نبی سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ کرے، اللہ کے رسول سے پیار نہ کرے، اللہ کے رسول سے عشق نہ کرے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کامل مومن ہونے کے لیے نماز ہی صرف کافی نہیں ہے، نماز بھی پڑھو، لیکن نماز پڑھ کر اگر تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ روزے رکھے، زکات دیا، حج کیا، صدقہ دیا، داڑیاں رکھی، ٹوپی پہنی، مسجدیں بنانی، سب کچھ کر لیا، لیکن آمنہ کے لال سے وہ عشق نہیں، جس عشق کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ محبت نہیں، جس محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی اپنی ماں سے جتنا پیار کرتے ہو اس سے زیادہ پیار آمنہ کے لال سے ہونا چاہیے، جتنی محبت اپنے باپ سے کرتے ہو اس سے زیادہ محبت مصطفیٰ جامع رحمت سے ہونا چاہیے۔ اللہ کو اکبر، جتنا دنیا میں کسی سے محبت ہو سکتی ہے، مال سے زیادہ، جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ اگر کوئی پیارا ہو تو مصطفیٰ جامع رحمت کی ذات جاری ہو، جان چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن مصطفیٰ جامع رحمت کی محبت نہ جائے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ جامع رحمت سے محبت کرتے تھے، مصطفیٰ جامع رحمت سے پیار کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں آج دنیا لفظہ برندام کیوں ہے، عشق مصطفیٰ سے لفظہ برندام کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اگر مسلمان کے پاس سب کچھ موجود ہے اور عشق نہیں ہے تو مسلمان کوئی کام کر نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا مجھے عشق کی آنکھ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ دل میں نہیں ہے، اگر عشق مصطفیٰ دل میں نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج دنیا کو عشق رسول سے تکلیف کیوں ہوگی، محبت رسول سے تکلیف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ جانتے ہیں جس دن مسلمان جوانوں کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے گا، عشق رسول پیدا ہو جائے گا، محبت رسول پیدا ہو جائے گی، یہ اتنی ناقابل تسلیم قوت بن جائیں گے، یہ ایسی چٹان
बन जाएंगे कि जो इनसे टकराएगा वो रेजा रेजा हो जाएगा, इसलिए कि तलवार से बड़ी कुव्वत इश्क़ रसूल है, हथियार से बड़ी कुव्वत इश्क़ रसूल है। इश्क़ रसूल को समझते क्या हो? एक बात ने आज से सदी पहले कहा था, कुव्वत इश्क़ से हर फस्ल को बाला कर दे, कुव्वत इश्क़ से हर फस्ल को बाला कर दे, शहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। अल्लाह को अकबर, आओ हम अपने नबी से मोहब्बत करें, हम अपने आका से इश्क करें, और मैं तो चैलेंज करता हूँ मोहब्बत रसूल पर पैरे बिठाने वालों, आओ ना हमारे नबी जैसा कोई हो तो पेश करो, हमारे नबी जैसा है तो बताओ। खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह की कायनात में न फरिश्तों में उन जैसा है, न नबियों में उन जैसा है, न रसूलों में उन जैसा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, शिमाल देखा, जुनूब देखा, ज़मीन के चप्पे चप्पे दौलत पलट कर देखा, मगर आप जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। इसीलिए प्रेमी का कलंदर कहता है, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले, अभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। दुनिया जानती है अगर इनसे इश्क़ रसूल छीन लिया जाए ये रात का ढेर हो जाएंगे, और इनके पास इश्क़ रसूल रहेगा ये फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार अदा करेंगे, इनके पास इश्क़ रसूल रहेगा ये फिर से खालिद इब्न वलीद का किरदार अदा करेंगे। आओ मैं आपको बताऊं, मुसलमान कल भी कामयाब हुआ था इश्क़ मुस्तफा की बुनियाद पर, आज भी कामयाब होगा इश्क़ मुस्तफा की बुनियाद पर, और क़यामत में भी कामयाब होगा इश्क़ मुस्तफा की बुनियाद पर। लोग कहते हैं कि क्या खालिद इब्न वलीद जिस हस्ती का नाम है, खालिद ने कोई जंग नहीं हारा था। थोड़ा आवाज इसका खोल दे, मेरा गला थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा मुतासिर है, अगर माइक वाला इसकी आवाज खोल दे तो अच्छा। बस इको मत चालू करें, इसका आवाज हमारी आवाज। हाँ, सब मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक बार आवाज खोलकर उसको छोड़ दी, जब मैं चिल्लाऊं तो उसको कम नहीं करना। वो माइक वाला ऑपरेट करता है ना, तो जब चिल्लाता है कोई तो उसको कम करता है, वो कम नहीं करना, उसको ऐसे छोड़ दो, उसके हाल पे छोड़ दो, और हमें भी अपने हाल पे छोड़ दो, और महफिल को भी उसके हाल पे छोड़ दो। सब लोग बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व असहाबिका या जद्दल गौस सकलैन। तो अर्ज़ ये कर रहा था, दुनिया कहती है कि सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद ने कभी जंग नहीं हारी, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि खालिद के पास तलवार बहुत कीमती थी इसलिए जंग नहीं हारी। कोई कहता है खालिद बहुत ज्यादा फन हर्ब ज़र्ब में माहिर थे इसलिए जंग नहीं हारी। मैंने कहा सबकी अपनी अपनी बातें हैं, मैंने किसी का इनकार नहीं करना, सबका अपना अपना शौक है, लेकिन कोई खालिद से ही तो पूछे कि आप जंग जीतते क्यों हो, आप हारते क्यों नहीं हो। तो खालिद इब्न वलीद ने कब बताया, ये रात से पर्दा कब उठाया, तुम्हें मालूम है। एक दिन जंग के अंदर हालत जंग में तवज्जो करना, मेरी कौम के जवानों, दुनिया में अगर फातेह बनना है, दुनिया के हर महाज पर अगर कामयाबी हासिल करना है, तो खालिद इब्न वलीद साहब ये रसूल ज़हन दे रहे हैं। कामयाबी किस चीज में है? कामयाबी हथियार में नहीं है, कामयाबी ज़बान में पक करने में नहीं है, कामयाबी दौलत में सिर्फ नहीं है, कामयाबी ताकत में नहीं है, कामयाबी सिर्फ जिम करने में नहीं है, कामयाबी बातों की ऊपर में सिर्फ नहीं है। खालिद इब्न वलीद एक जंग के मौके पर आग की टोपी जमीन पे गिर गई और जंग की हालत में
حضرت خالد اس ٹوپی کو تلاش کر رہے ہیں، اپنے سواری سے اتر کر، اپنے گھوڑے سے اتر کر ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا خالد خدا تیرا بھلا کرے، کیا کر رہے ہو؟ کہا میں ٹوپی ڈھونڈ رہا ہوں۔ ارے کہاں جان پر کروڑوں ٹوپیاں نثار ہے، ارے ٹوپی بعد میں مل جائے گی، پہلے جنگ کر، اپنی جان بچا۔ خالد نے کہا نہیں، جب تک ٹوپی نہیں ملے گی میں جنگ نہیں کر سکتا۔ ٹوپی ملی، سر پہ ٹوپی رکھا اور اس کے بعد جنگ شروع کی تو لوگوں نے کہا خالد تم نے تو غضب ہی کر دیا، ارے ٹوپی کے چکر میں جان گنوا رہے تھے، تم ٹوپی ڈھونڈنے میں مصروف تھے، کوئی حملہ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ خالد کہتے تمہیں پتا ہے میری کامیابی کا راز اسی ٹوپی میں تھا، اس لیے میں ٹوپی تلاش کر رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا ٹوپی میں کامیابی کیسی؟ ارے تلواروں میں کامیابی ہوتی ہے، ٹوپی میں کامیابی کیسی؟ تو خالد نے جواب دیا اس ٹوپی کو معمولی نہ سمجھو، میں نے ٹوپی کے اندر نبی کے بال مبارک وہ مبارک کے رکھے ہیں، جب بھی کسی جنگ میں جاتا ہوں تو وہ مبارک والی ٹوپی ساتھ میں لے جاتا ہوں، اسی کے صدقے میں اللہ مجھے کامیابی دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو لوگوں کو عشق سے چڑ کیوں ہے؟ اس لیے عشق سے، ارے ہر ننگے دھڑنگے کے عشق کو لوگوں نے جائز کر دیا۔ کتوں سے عشق کرو تو کوئی پابندی نہیں، بندروں سے عشق کرو تو کوئی پابندی نہیں، نچنیوں سے عشق کرو تو کوئی پابندی نہیں۔ اللہ کے محبوب سے عشق پر چڑ کیوں ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں یہ عشق کوئی رسمی اور اسمی نہیں ہے، یہ وہ عشق ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں، اس سے آگے عاشقوں کی پرواز ہے۔ یہ تو اپنا اڑان ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا پار تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ یہ عشق ہے، عشق مصطفیٰ جو صرف دنیا میں نہیں منواتا بلکہ قبر میں فرشتے بھی اسی عشق کی وجہ سے تعظیم کرتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں نقیبین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اگر فرشتے کسی کی تعظیم کر رہے ہیں عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، اور میری قوم کے جوانوں جب تک تم اپنے آقا سے عشق کرتے رہے زمین کے اوپر بھی تمہاری عزت تھی، زمین کے اندر بھی تمہاری عزت تھی۔ اللہ اکبر، جب سے تم نے عشق مصطفیٰ کو پیٹ کے پیچھے ڈالا آپ کیا سمجھتے ہو برباد ہونے لگے، تباہی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے یہ بات کہنے چلا ہوں، جلدی جلدی بہت دیر تک بات نہیں کروں گا، تھوڑی دیر بات کر کے بات ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اناؤ والوں، گرد نواز سے آنے والوں، آئیے میں تمہیں بتاؤں عشق رسول کیوں ہے۔ ہم نبی کا عشق کسی پر تھوپتے نہیں ہیں، ہمارے آقا ہے ہی ایسے کہ جو ان کو دیکھے عشق کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، جیسا کوئی نہیں ہے۔ ارے نبیوں میں بھی ان جیسا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، آپ کو پتا ہے اللہ کے یہاں فرشتہ ہے جو سارے فرشتوں میں سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے، ایک فرشتہ ہے جو سارے فرشتوں میں سب سے بڑا، اس فرشتے کا نام جبریل ہے۔ کیا بات ہے، کیا نام ہے؟ جبریل۔ جبریل، اور یہ فرشتوں کا سردار ہے۔ علامہ عبدالعزیز دباغ اپنی کتاب ابریز شریف میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے جبریل کو صرف خدمت مصطفیٰ جان رحمت کے لیے پیدا فرمایا۔ جب خادم فرشتوں کا سردار ہے، جس کے خادم کو فرشتوں کا سردار کہتے ہیں، وہ مخدوم مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہو۔ اور فرشتہ بنا ہے نور سے، توجہ کرنا، فرشتہ بنا ہے نور سے۔ ایک دن جبریل آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کو اللہ کا سلام پیش کیا۔ تو میرے آقا نے جبریل کو دیکھا اور جبریل سے کہا اے جبریل، تم جب زمین پر آتے ہو تو اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے، ذرا تم مجھے اپنی اصلی شکل دکھا سکتے ہو؟ اصلی شکل دکھاؤ، تم کتنے خوبصورت ہو۔ تو جبریل کے 600 پر ہیں،
कितने पर हैं? 600। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप बकी में आए रात के वक्त, मैं आपको अपनी असली सूरत दिखाऊंगा। और जिब्रील ने पर खोले और अपनी असली शक्ल दिखाई। हुजूर देख के मुस्कुराते रहे। तो जिब्रील ने भी कहा कि या रसूल अल्लाह मैं जमीन पर आया तो अपनी असली शक्ल में नहीं आया, तो आपने कहा असली शक्ल दिखा दे, तो मैंने सब पर खोलकर अपनी असली शक्ल दिखा दी। मगर आप भी तो जमीन पर आए तो अपनी असली शक्ल में नहीं आए। आप भी तो अपनी असली शक्ल में नहीं, आप भी तो पर्दे में आए। आप भी जरा पर्दे उठाकर मुझे भी तो अपने आप को दिखाइए। मैंने पर्दे उठाया और अपनी असली सूरत दिखा दी, आप भी अपनी असली सूरत दिखाइए। तो मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील नहीं, मेरी असली सूरत को कोई नहीं देखता। आप बताएं, जो पर्दे में इतना खूबसूरत हो, जो पर्दे में इतना खूबसूरत हो, जब वो बेपर्दा हो तो उसके हुस्न का आलम क्या होगा। अरे नबी बेपर्दा हुए तो एक ही जगह हुए जिसको बाकाए खुदाबंदी कहा जाता है, उसको मेरे इमाम यूं बयान करते हैं, वही ये अव्वल, वही ये आखिर, वही ये जाहिर, वही ये बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ जिंदाबाद। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हुस्न और जमाल का आलम ये है, सुन लो, हुजूर के ज़ाहिरी हुस्न और जमाल का आलम ये है, जब भी कोई इंसान दुनिया का कितना भी खूबसूरत आपकी नजर में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके मुल्क में, आपके शहर में कितना भी खूबसूरत, मैं दुनिया को बता रहा हूँ, जरा समझ लो, जिसको मोहम्मद कहते हैं वो है कौन हस्ती। आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है। दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, हम जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं वो है कौन सी हस्ती। जरा आप भी ध्यान से सुनो, मेरे जवानों तुम्हें भी पता नहीं है, थोड़ा तुम भी ध्यान से सुनो। अल्लाह अकबर। मेरे आका सलाम के गुलामों, दुनिया में कितना भी खूबसूरत आदमी जब सोता है तो उसके चेहरे पर नींद का असर जाहिर होता है। जैसे अगर मैं नींद से उठ के स्टेज पर आऊं तो आपको पता चल जाएगा कि सैयद नींद से उठ करके आया है, क्योंकि चेहरे पर नींद का असर जाहिर होगा। उसके बाद खूबसूरत से खूबसूरत इंसान जब सोता है तो नींद में उसकी आंख में कीचड़ आ जाता है, आता है कीचड़ के नहीं आता। इसी तरह सोने वाला, तवज्जो करना, सोने वाला जब सोता है कभी एक पैर इधर फैल जाता है, कभी एक पैर उधर फैल जाता है, किसी के मुंह से गाल टपकती है, वगैरह वगैरह। नींद में क्या क्या नहीं होता, अब क्या बयान करें नींद में क्या क्या होता है। लेकिन एक बात करूं, कितना भी खूबसूरत आदमी हो जब सोता है तो उसके बाल भी बिखर जाते हैं। मैं यहाँ पर कुछ तबसरा नहीं करना चाहता। अरे रेशमी बाल वाले भी सोते हैं और नींद से उठते तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी चिड़िया के घोंसले पर किसी बाज ने हमला करके उसको गुजार दिया हो। लेकिन आओ अपने नबी का सोना सुन लो, आपको पता चलेगा। पर पहली चीज, मुसलमानों, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत को समझ लोगे जिस दिन, तो उस दिन हुजूर के सच्चे आशिक बन जाओगे। मेरे आका की नींद में भी हुजूर के पैर कभी लंबे नहीं हुए, हुजूर ने कभी नींद में भी पैर नहीं फैलाए। अरे जो नींद में भी कभी गैर संजीदा और गैर मोहतात नहीं होता, उसके जागने के शऊर के आलम को कौन समझेगा। ये मेरे आका की शान है। फिर दूसरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम जब नींद से उठते थे तो नींद का असर कभी रसूलुल्लाह के चेहरे से जाहिर नहीं होता था। सोने के बाद हुजूर की आंखों में कभी कीचड़ नहीं आता था, बल्कि जब नींद से उठते थे तो ऐसा लगता था
نبی کی زلفیں کبھی نہیں بکھرا کرتی تھی. میں سوچنے لگا یا اللہ نیند میں نبی کی زلفیں کیوں نہیں بکھرتی؟ تو پہلی سی آواز آئی، وجہ یہ ہے کہ کسی کی زلفیں بہن سنوارتی ہے، کسی کی زلفیں بھائی سنوارتا ہے، کسی کی زلفیں بیوی سنوارتی ہے، کسی کی زلفیں ماں سنوارتی ہے. نبی کی زلفوں کو کس نے سنوارا؟ اور بریلی کا کلندر کہتا ہے شان ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، شان ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے کے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اگر ہو سکے تو ٹائم بچائیے اور سارے نعروں کو سمیٹنے کے لیے ایک ہی نعرہ لگائیے. ٹائم بھی بچ جائے گا، نعرہ بھی لگ جائے گا. محمد ہمارے، مل کے محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. کیا شان ہے نا حضور کی. نہ ہو نہ کوئی ایسا نہ ہو نیند میں بھی جس کی زلفیں نہیں بکھرتی، جس کی زلفوں کو دست قدرت سنوارے. کیا بات ہے؟ جس کی زلفوں کو قدرت کی ہاتھ سنوارے وہ ہمارا نبی ہے اور صرف ہمارا نبی ہے. اسی لیے تو بریلی کا کلندر کہتا ہے کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا. کیا بلکہ کہتے وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جوان نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر. یا رسول اللہ میں نثار تیرے کلام پر. ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اس عالم کے بڑے بڑے میرے آگے یوں ہے دبے رچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. نہیں پر میں جسم میں جا نہیں، تو کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا. میں یہ جہاں دو جہاں فدا. کیا بات ہے؟ نعرے تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا. نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، اور نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. ارے ہمارے آقا جن کو ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں، انہیں خبر ہے وہ کیا ہے؟ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جو رسول اللہ کی بیوی ہے، بیوی شوہر کی تعریفیں نہیں کرتی ہے. اگر بڑے ترنت کھا بنے ہو تو ذرا تمہاری بیویوں سے اسٹیٹمنٹ لے کر کے دیکھ لو. ہاں بیویاں شوہر کی تعریفیں نہیں کرتی، لیکن یہ میرے نبی کی بیویاں ہیں. نبی کیسے کہ گھر سے آواز آ رہی ہے. اگر توجہ ہے آپ کی تو توجہ ادھر، سب کی توجہ ہے. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، سب کی توجہ. جان لو نبی کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نشان سن لو کیا ہے. اللہ اکبر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ایک دن حضور ان کے دانوں پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. آسمان پہ ادھر چاند چمک رہا ہے، عائشہ کے آنگن میں آمنہ کا لال چمک رہا ہے. عائشہ صدیقہ کبھی چاند کو دیکھتی ہے، کبھی حضور کے انور کو دیکھتی ہے، کبھی چاند کو دیکھتی ہے، کبھی حضور کے رخ انور کو دیکھتی ہے. اور چاند کو دیکھتی ہے، کبھی حضور کے رخ انور کو دیکھتی ہے. یہ حدیث دیکھ کر میرا دل و دماغ کرتا ہے چاند بھی کہتا ہوگا I love محمد.
ہوگا. یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. ام المومنین چاند کو دیکھتی ہے اور چاند کو دیکھ کے کہتی ہے اے چاند تو تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا. اور میرے چاند کو دے, یہ دن کو بھی چمکتا ہے رات کو بھی چمکتا ہے. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ. محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. حضور نے مسکرانے کا عائشہ اور تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو عرض کرتے یا رسول اللہ جب سے آپ کا جمال دیکھا تو ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد پھر تو کہتی ہے ذرا سنیے غور سے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے جس نے یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹ لی. بلکہ کاٹ لی نہیں بلکہ ان کی انگلیاں کٹ گئی. وہ کاٹنا نہیں چاہتی تھی. توجہ ہے. جنہوں نے یوسف کو دیکھا ان کی انگلیاں کٹ گئی. یوسف کو دیکھنے والی انگلیاں کاٹ رہی ہے. اگر وہ میرے محبوب کو دیکھا نا تو انگلیاں نہیں کاٹتی, اپنے دلوں کے ٹکڑے کر دیتی. یہ میرے نبی کا حسن ہے. اب بس بات سمیٹتے ہوئے ایسا نبی اللہ نے تمہیں دیا, نہ نبیوں میں ان کی مثال نہ رسولوں میں ان کی مثال. بلکہ ایک جملہ کہوں, نبیوں میں مثال نہیں, نبیوں میں سارے نبی خوبصورت ہیں. سارے نبی بولو, سارے نبی مل کے بولو, سارے نبی. ایسے نہیں اگر عشق لے کر کے آئے ہو تو عاشق ایسے دھیرے بولتا ہے. میری آواز جلدی بیٹھتی نہیں اور آواز اصل میں تکلیف سے نہیں بیٹھی. کچھ تکلیف میرے گلے میں بھی ہے, وہ اس کی شکایت نہیں کرتا. لیکن اگر میرے گلے میں درد ہو تو میں دھیرے نہیں بول رہا ہوں. تو تمہارے گلے میں کوئی درد نہیں ہے تو تم دھیرے کیوں بولتے؟ عشق وہی ہے جو ڈھیلا نہیں رکھتا, عشق کو تیز و ترار کر دیتا ہے نا. بولو سارے نبی مل کے بولو, سارے نبی. اور سارے نبی میں جو نبی سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس کو حضرت یوسف کہتے ہیں. بولو کیا, کس کو, ان کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت. بولو کیا کہتے ہیں؟ حضرت یوسف کہتے ہیں. سب سے خوبصورت نبیوں میں حضرت. اور میرے آقا کہتے ہیں اللہ نے یوسف کو میرے حسن کا صرف ایک حصہ عطا کیا ہے. جس کو ایک حصہ ملے وہ اتنا خوبصورت ہو, جس کو پورا حسن ملے وہ کتنا خوبصورت ہو. تو میں جملہ سن لیجئے, جملہ سن لیجئے, اس کو ضائع مت کرنا, دل پہ لکھ لینا. حسن یوسف کو دیکھا